السلام علیکم دوستو، طارق جمیل۔ رات کے کوئی 2:45 بج رہے ہیں اور طبیعت بڑی، کیا کہوں آپ سے کہ کیسی ہے۔ ماہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس قوم کی معصومیت اور سادگی پر رحم کرے۔ اس کی رحمت کے منتظر ہیں یہ 22 کروڑ عوام۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی میں 2 ویڈیوز ایسی دیکھ کر ہٹا ہوں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا کہ ہماری بڑی معروف ایک صحافی ہیں، جیسمین کر کے کوئی نام ہے، اینی ہاؤ، وہ ایک ملزم جو پکڑا گیا اس کا انٹرویو کر رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ تازہ بات چیت ہے یا 6 مہینے پہلے کی ہے یا سال بھر پہلے کی ہے، جب کی بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک ایسے لڑکے سے بات چیت کر رہی تھیں جو قبرستان میں گورکن تھا، نوجوان لڑکا 20-22 سال کا، اور وہ پکڑا گیا یا کیا ہوا، کیسے پکڑا گیا، بہرحال اس نے اعتراف جرم یہ کیا کہ قبرستان میں دفنانے کے لیے، مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ کوئی چیز اس زمانے میں ڈھکی چھپی نہیں، ویڈیو یہ سوشل میڈیا پر سب کچھ آ رہا ہے، لہٰذا کر دینے میں بات کوئی حرج نہیں۔ وہ اس لڑکے کا انٹرویو کر رہی ہیں جو پکڑا گیا اس جرم میں کہ قبرستان میں جو میتیں دفنائی جاتی تھیں اور ان میں جو خواتین کی یا لڑکیوں کی ہوتی تھی، وہ بدبخت اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر، اللہ جانے کتنے برسوں سے یہ کام کر رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پر کیا کہوں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے لوگوں کو سر عام تختہ دار پر لٹکا دینا چاہیے، سر عام بٹھا کر گولیاں مارنی چاہیے، سر عام ان کی گردن تن سے جدا کر دینی چاہیے۔ آپ کی نالج میں ہے کہ پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں غالباً ایک بل پیش کیا گیا، جب وہ بہت چرچا ہوا کہ فلاں بچی کی لاش ملی، فلاں بچی کی لاش ملی قصور میں یا کہیں مردان میں یا کسی اور علاقے میں، کہ جس کو معصوم بچی کے ساتھ برا کر کے تو اس کو مار کے اس کی لاش پھینک دی گئی، اور وہ جو لوگ ملے، اور اس کے اوپر ایک بل پیش کیا گیا کہ یہ سر عام پھانسی دینی چاہیے ایسے مجرموں کو اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو۔ لیکن اسمبلی کے اندر ہی ہمارے چند لبرلز ممبران نے یہ بل منظور ہونے نہیں دیا، الٹا ان لوگوں کو طعن و تشنیع کا یعنی نشانہ بنایا جو اس بل کو پیش کرنا چاہ رہے تھے یا اس کی حمایت کرنا چاہ رہے تھے۔
ایسی اسمبلی کا کیا کریں کہ جو کسی ایک اچھی چیز پر بھی متفق نہیں ہو سکتی. یہ اسمبلی ہی نہیں، پچھلی دعا کریں کہ کچھ ایسی صورتحال ہو جائے کہ اس قوم میں کسی ایک بات پر تو اتفاق ہو جائے. دوسری ویڈیو جو میں نے دیکھی وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، کوئی پرانی ریکارڈنگ تھی، مجھے کسی دوست نے بھیجی. دنیا چینل پر ایک بڑے اچھے ایک صحافی ہیں، شریف یا وہ بہرحال مجیب الرحمان شامی صاحب سامنے بیٹھے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا وہ حصہ بیان کر رہے تھے کہ عین 1971 کی جنگ کے دوران جو صدارتی محل تھا اور اس وقت جو صدر اعظم جنرل محمد یحییٰ خان تھے اور وہ فوج کے بھی سربراہ تھے، ان کی رنگ رلیوں، شراب نوشیوں اور عورتوں کے ساتھ دلچسپی کے قصے ان کے اوپر، وہ ایلیگیشنز نہیں تھے، وہ ثابت ہو چکے تھے کہ ایسے ایسے لوگ ہمارے سربراہ ہیں. درد دل آپ کے سامنے بیان کیا ہے. مجھے نہیں معلوم اس کے کیا نتائج نکلیں گے. میری اس بات کو کرنے کا کیا مطلب ہے، کچھ مطلب ہے بھی یا نہیں بھی، لیکن دعا ہے کہ اللہ پاک اول تو اس راندہ درگاہ قوم پر اپنا رحم کرے، لیکن گریبان اپنا بھی دیکھنا پڑے گا نا، ہر کسی کو. یہاں صورت احوال یہ ہے کہ بھکاری تک کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھکاری ہے بھی کہ نہیں. یہاں تو سبزی بیچنے والے کے اوپر اگر چھوڑ دیا جائے کہ ٹماٹر 1.5 کلو ڈال دو اور اس پر رہنے دیا جائے کہ وہ ڈال دے، تو وہ آدھے اس میں گلے سڑے ڈال دیتا. تو یوں اوپر جاتے جائیں نا آپ. عام دکاندار وہ بیچارہ تو اس سے اوپر آڑتی، اس سے اوپر بڑا تاجر، اسی طرح صنعت کار، اسی طرح جو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ چینی کے کارخانے اور پیپسیاں اور فلاں اور لیجو دیجو ڈھم ڈھمکا، اسی طرح سرکاری دفتروں کا حال ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک. یہی حال تجارت پیشہ لوگوں کا حال ہے، یہی صنعت کاروں کا حال ہے، یہی حال مزدوروں کا بھی ہے. کون اپنی مزدوری ایمانداری سے کرتا ہے؟ میرے اپنے تجربے میں ہے. آپ پلمبر کو بلائیں، ایک کام وہ ٹھیک کرے گا، جاتے جاتے کوئی چیز ایسا کر جائے گا کہ 10 دن بعد اسے دوبارہ آپ کو بلانا پڑے گا کہ یار یہ پرابلم پہلے تو نہیں تھی، اب یہ پیدا ہو گئی، آؤ ذرا اسے ٹھیک کر. یہی حال الیکٹریشنز کا. پنکچر لگوانے، اب ہوا بھروانے جائیں گاڑی کی، اور میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے خود کھڑے ہو کر ہوا نہیں بھروائی اور کسی ایک ٹائر سے آپ کی توجہ ہٹ گئی، تو ہوا بھرنے والا کہے گا جی آپ کا یہ ٹائر پنکچر ہے، اس کو پنکچر لگانا پڑے گا، اس میں تو یہ چیز. اور پھر ہوگا بھی یہی کہ وہ آپ پنکچر لگوائیں گے، وہ آپ کے سامنے ٹائر پانی میں ڈپ کرے گا ہوا بھر کے،
اور کہیں نہ کہیں سے اس کا کوئی بلبلا جو ہے وہ نکل آئے گا. تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو لوگ چراغ پا ہو رہے ہیں اور جن کو اپنی اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا برا کہا تھا؟ ارے آئینہ ہی تو دکھایا تھا. اول تا آخر سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اگر نہیں تو ٹھیک ہے. ایک یحییٰ خان کیا، پتہ نہیں، اللہ مجھے معاف کرے. لیس للانسان الا ما سعی، پکا رول اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہم ٹھیک ہونے کے لیے کوشش کریں گے تو ٹھیک بھی ہو جائیں گے، اور ہمارا یہ نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور ہم ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کریں گے تو چاہے کتنا ہی سر پٹکتے رہیں، کچھ بھی ٹھیک ہونے کا نہیں. معذرت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.